السلام علیکم طلباء اور نئے اساتذہ، اردو کے لیے نئے اساتذہ خاص طور پر آج ہم آپ کے لیے قندیل اردو چینل پر ایک نیا ذخیرہ الفاظ لے کر آئے ہیں، جو کہ جس طرح آپ میری پہلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے حروف تہجی اور حروف تہجی کے متعلق اس سے اگلی ویڈیو بھی دیکھی، لیکن وہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کر کے کچھ الفاظ ایسے الفاظ کا ذخیرہ الفاظ کی فہرست مرتب کی ہے، جو کہ الفاظ کچھ جوڑوں میں ہیں اور کچھ الفاظ تو بالکل ایک جیسے ہیں، کچھ الفاظ لیکن ان کے معانی الگ، اور کچھ الفاظ تو اتنے ہو بہو ایک جیسے ہیں کہ ان کے ہجے بھی ایک جیسے ہیں، ان کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معانی مختلف ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ہجے مختلف ہیں ایک دوسرے سے اور ان کے معانی بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ میں سے سب سے پہلے عبد کا مطلب روز قیامت، اور عبد کا مطلب بندہ، جس طرح کے نام رکھا جاتا ہے عبداللہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے علم مطلب غم، اور علم دیکھیے بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں آواز میں، علم اور علم، لیکن علم کا مطلب غم، مصیبت، رنج، اور اس علم کا مطلب جھنڈا، جیسے کہ عباس علمدار یعنی عباس کا جھنڈا۔ اس کے بعد علم، اب علم اور علم ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں، وہ بہو ایک جیسی، لیکن اعراب کا فرق انہیں بالکل الگ کر دیتا ہے، مختلف کر دیتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو علم کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ علم کا مطلب جاننا۔ اس کے بعد اتفاق اور اتفاق دیکھیے بالکل ایک جیسے ہو بہو ایک جیسے اشکال اور ایک جیسے اعراب کے الفاظ ہیں، جیسے کہ اتفاق اس کا مطلب یکجا اکٹھا کرنا، جس طرح کہ ہم کہانیوں میں پڑھاتے اور لکھتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور دوسرا اتفاق جو کہ وہ بھی کہانی میں اکثر اوقات استعمال کیا جاتا ہے کہ اچانک سے لومڑی وہاں پہنچی، لیکن میرے مطابق یہ لفظ جو ہے اس کا اتفاقاً ہونا چاہیے اس کی جگہ پہ، کہ لومڑی اتفاقاً وہاں پہنچی۔ اس کے بعد اجل کا مطلب موت، اور اجل کا مطلب بزرگ ذیشان والا۔ اس کے بعد احاطہ، چار دیواری والا صحن، جس طرح کہ علامہ اقبال کے مضمون کے آخر میں کہ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ اس کے بعد احاطہ، گھیرا ہوا، جس طرح کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی پروگرام چل رہا ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں اس موضوع کو احاطہ کریں گے۔ اس کے بعد عرض، اس کا مطلب مٹی، ارض پاک، ارض پاکستان یعنی پاکستان کی مٹی، اور عرض بالکل ایک جیسی آوازوں والے الگ الگ ہجے کے یعنی الگ الگ حروف کے مجموعے کے الفاظ، عرض مٹی اور عرض درخواست۔ یہاں عرض بالکل ایک جیسے الفاظ کا ہو بہو مجموعہ، اور شاید اعراب بھی بالکل ایک جیسے لیکن معانی الگ الگ۔ عرض کا مطلب درخواست، اور اس عرض کا مطلب تو چوڑائی، یعنی جیسے طول و عرض، جو لمبائی اور چوڑائی۔ اب یہاں ہے عمارت دولت مندی، اور عمارت یعنی کسی دکان کی عمارت، کسی مکان کی عمارت، بلڈنگ یعنی کہ اوقات۔ اب اوقات اور اوقات تو بالکل ایک جیسے الفاظ، لیکن ان کے بھی معنی الگ الگ۔ مختلف صورتحال میں جب ہم جملہ سازی میں استعمال کرتے ہیں کہ وقت اوقات کی جمع، اور یہ اوقات حیثیت کے زمرے میں آتا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے وہ پہاڑ اور گلہری، علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس میں گلہری اور پہاڑ کا، یعنی پہاڑ کہتا ہے کہ تمہاری اوقات ہی ہے میرے سامنے، یعنی اوقات حیثیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد بل، پیچ و خم اور بل، سوراخ یعنی چوہے کا بل، سانپ کا بل، اور اس کے بعد یہ بل جو ایک کے جس طرح کے انگریزی والا بل ہے، اس کو ایک مسودہ کہا جاتا ہے، حساب کتاب کا مسودہ، جس طرح کے اسمبلی میں بھی بل پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بحر اور بحر دونوں ایک جیسے الفاظ، بالکل ہو بہو، اعراب میں بھی ایک جیسے، بحر شیر کا وزن، اور بحر ایک بحر الکاہل جس طرح ہوتا ہے سمندر، یعنی بحر الکاہل، بحر ہند وغیرہ۔ اس کے بعد بہرحال، بحر اور بہرحال ایک تمام مرکب نہیں ہوئی، لفظ ہے، ابھی ہمارے پاس اس اسی میں یہ طرح کے سابقہ ہے اور بحر، جس طرح ذخیرہ کے بحر الفاظ کیف، موجود ہیں بہرحال جن کو وغیرہ۔ ہم وقتاً فوقتاً ترتیب کے ساتھ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور
اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔